بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج دو سوال کانٹریکٹ کے حوالے سے بہت ہی اہم سوال ہے۔ میرا اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے جبکہ کانٹریکٹ ویلڈ ہے، تو میں کیا نقل کفالہ کروا سکتا ہوں؟ پہلا ہے اقامہ ایکسپائری پہ، دوسرا ہے کانٹریکٹ ایکسپائر ہو گیا ہے لیکن اقامہ ویلڈ ہے، تو کیا دوسری جگہ پہ نقل کفالہ ہو سکتا ہے؟ دونوں سوالات کو بالکل یہاں پہ میں کلیئر کروں گا انشاءاللہ، اور آپ کو انشاءاللہ اگر آپ دوسری جگہ پہ نقل کفالہ کروانا چاہ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں آنے والے وقت میں، تو آپ کو یہ باتیں بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ ہم بات کریں گے سعودی لیبر لاء پہ۔ سعودی لیبر لاء اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ پہلے ہم بات کر لیں گے کہ آپ کا جو اقامہ ہے وہ ایکسپائر ہو گیا ہے، کانٹریکٹ ابھی ویلڈ ہے۔ تو میں نے پچھلے دنوں بھی یہ چیز بتائی تھی کہ جب اقامہ آپ کا ایکسپائر ہو جائے، ایسی صورت میں کانٹریکٹ چاہے آپ کا کتنا ہی ویلڈ ہو، آپ دوسری جگہ پہ نقل کفالہ کروا سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ کا مین سوئچ ہی آف ہو گیا تو دوسری طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا، دوسری طرف آپ کی کفیل کمپنی آپ کو نہیں دیکھ پا سکتے کیونکہ آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہے۔ اقامہ ایکسپائر ہو جائے، آپ کو 3 مہینے لگاتار سیلری نہ ملے، اس طرح کا جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا کانٹریکٹ کتنا ویلڈ ہے، آپ نے اپنے اقامہ کو فالو کرنا ہے۔ اقامہ ایکسپائر ہے، آپ اپنی کفیل کمپنی کی طرف سے آزاد ہیں، لیکن آپ چپکے سے اور بڑے ہی پھرتی کے ساتھ، بڑی ہی چالاکی سے دوسری طرف نقل کفالہ کروا سکتے ہیں، لیکن اگر موجودہ کفیل کمپنی کو پتہ چل گیا تو وہ آپ کے خلاف ایکشن وہ لے سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ کا ہروب لگ سکتا ہے، آپ کا خروج لگ سکتا ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، 100 چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال جب آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہے، کانٹریکٹ کو آپ دیکھے ہی نہ، کانٹریکٹ آپ کا ویلڈ ہے نہیں ہے، کتنا ویلڈ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دوسری جگہ پہ آپ نقل کفالہ کروا سکتے ہیں۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی۔ دوسری جانب اگر آپ کا اقامہ ویلڈ ہے ابھی لیکن کانٹریکٹ ایکسپائر ہو گیا ہے، تو بھائی کانٹریکٹ ایکسپائر ہونا یہ آپ کی سب سے بڑی مسٹیک ہے۔ کانٹریکٹ ایکسپائر ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ کانٹریکٹ ایکسپائری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ ایکسپائر ہو گیا ہے، آپ دوسری جگہ پہ نقل کفالہ کروا لیں، ایسے نہیں ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ کانٹریکٹ جو ہوتا ہے آپ کے کانٹریکٹ کے اوپر لکھی ہوتی ہے ایک چیز، اکثر لکھی ہوتی ہے کہ آپ نے جب بھی ریزائن کرنا ہے یا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کرنا ہے تو اس میں ٹائم پیریڈ لکھا ہوتا ہے، 90 دن پہلے، 60 دن پہلے یا پھر 30 دن پہلے آپ نے اپنے کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس ٹائم سے پہلے اپنا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ نہیں کرتے تو ایسی صورت میں آپ کا کانٹریکٹ آٹو رینیو ہو جاتا ہے اگلے 1 سال کے لیے، یا جو موجودہ آپ کا، یہاں پہ میں بالکل سمپل الفاظ میں بتا دیتا ہوں، آپ کا جو موجودہ کانٹریکٹ ہے وہ تھا 2 سال کا، ابھی آپ کا کانٹریکٹ 90 دن بعد ختم ہونے جا رہا ہے، تو آپ نے 90 دن سے پہلے اپنا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کر دینا ہے۔ اب جب کانٹریکٹ آپ ٹرمینیٹ کریں گے تو آپ کا نئی جگہ پہ نقل کفالہ کے لیے راستہ کھلے گا۔ اگر آپ ٹرمینیٹ نہیں کریں گے، ایسی صورت میں جو آپ کا ٹائم پیریڈ کانٹریکٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم پہلے آپ نے کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کرنا ہے، اگر آپ نے ٹرمینیٹ نہ کیا تو کمپنی کے ساتھ اگلے 2 سال کے لیے آپ کا کانٹریکٹ آٹو رینیو ہو جائے گا، آپ کو دوبارہ نیا کانٹریکٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، نہ ہی آپ کی کمپنی کو۔ تو کانٹریکٹ ختم کیوں ہوتا ہے؟ میں نے بات یہ کی ہے کہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے، اقامہ ویلڈ ہے، تو کیا دوسری جگہ پہ کانٹریکٹ ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ آپ نے کانٹریکٹ کو ختم نہیں ہونے دینا، آپ نے اپنے ٹائم سے پہلے کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کرنا ہے۔ اگر کانٹریکٹ کو آپ ٹرمینیٹ نہیں کریں گے تو نئی جگہ پہ آپ کا نقل کفالہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ آپ کا نئی جگہ پہ نقل کفالہ تو کیا، موجودہ کفیل کے ساتھ نیا کانٹریکٹ کرنے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی، آٹو رینیو ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو آپ نے بالکل ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ دوسری جگہ پہ کانٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، موجودہ کفیل کمپنی کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو اپنا کانٹریکٹ پہلے دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ جا کے کہ اس میں ٹائم کیا لکھا ہوا ہے، کہ کتنا عرصہ پہلے آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ رینیو ہو جائے گا۔ تو اس عرصے سے پہلے اگر 30 دن لکھے ہیں، آپ 35-40 دن پہلے اپنا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کر دیں۔ اگر 60 دن لکھے ہیں، آپ 65-70 دن پہلے اپنا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کر دیں۔ اگر 90 دن لکھے ہیں، 95-100 دن پہلے آپ اپنا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کریں، تاکہ نئی جگہ پہ کانٹریکٹ کے لیے آپ کا راستہ کھلے۔ جب آپ کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کر دیں گے
मसलन आपने 100 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, आपका टाइम था 90 दिन का। जब 90 दिन पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आप नई जगह से अपनी रिक्वेस्ट मंगवा लें, रिक्वेस्ट आपके पास आएगी। उसके बाद वो 90 दिन जब पूरे होते हैं मौजूदा कंपनी के पास, तो फिर आपने 90 दिन उसी कंपनी के साथ ही रहना है जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैं आज टर्मिनेट अगर करता हूँ तो कल को मुझे पता नहीं जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो मैं फ़लाँ जगह पे चला जाऊंगा, अगर नहीं मिलेगी तो, यानी बहुत सारी चीज़ें जहन में होती हैं, खौफ सा होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना इतना आसान भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि आज आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं, आगे पूरे 90 दिन हैं, तो 90 दिन तो आप बाउंड हैं इस मौजूदा कंपनी के साथ, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है कि मैं नेक्स्ट आगे नहीं जाऊँगा इस कंपनी के साथ। लेकिन मौजूदा 90 दिन या 60 दिन या 30 दिन है, वो तो आपने इनके साथ गुजारने ही गुजारने हैं। और आखिर में दोबारा दोहरा देता हूँ, हर बंदे का 90 दिन का टाइम नहीं होता, किसी का 90 होगा, किसी का 60 होगा, किसी का 30 दिन होगा। इसलिए हर बंदे ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है, तब ही आप दूसरी जगह पे नकल कफाला करवा सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।